بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، بس بہترین وقت پر قبول ہوتی ہیں۔ بہترین میراث جو باپ اپنے بچوں کے لیے چھوڑتے ہیں وہ ادب ہے، نہ کہ مال اور دولت۔ کیا آپ جانتے ہیں جب آپ کسی کو اپنے دماغ سے ہٹانے میں ناکام ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص خود آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ یہ بات سائنسی طور پر ثابت ہو چکی ہے۔ ابلتا ہوا پانی جو آلو کو نرم کر دیتا ہے وہی انڈے کو سخت بنا دیتا ہے۔ یہ حالات نہیں جو انسان کو مختلف بناتے ہیں بلکہ ان کی فطرت ہے۔ نعمت کو کثرت سے ذکر کرو کیونکہ نعمت کا ذکر بھی شکر ہے۔ گناہ کی وادیوں میں اتنا آگے مت نکل جاؤ کہ توبہ کی امیدیں تمہاری تلاش چھوڑ دیں۔ جوانی کے دھوکے میں نہ آ کیونکہ بوڑھا ہونے سے پہلے بھی کئی جوان گزر چکے ہیں۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ جو اڑتے ہیں اپنی انا کے آسمانوں میں، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ زمین پر آنے میں وقت نہیں لگتا۔ ہر طرح کا وقت آتا ہے زندگی میں، وقت کے گزرنے میں وقت نہیں لگتا۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں: والدین، بچہ اور غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ زندگی میں جو چیزیں پسند ہوں انہیں اللہ کے بندوں میں بانٹ دیجیے، چاہے وہ عزت ہو، محبت، علم، دولت یا خلوص ہو۔ اسے اپنے تک محدود نہ کریں، اسے راستہ دیں تاکہ وہ اسی راستے پر پلٹ کر 2 گنا اور چوگنا ہو کر آپ تک واپس آ جائے۔ بس اس میں صبر اور انتظار شرط ہے۔ خاموشی اختیار کر لیں مگر گلہ مت کریں، گوشہ نشین ہو جائیں مگر اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت نہ ملے تو کنارہ کشی بہتر ہے، لیکن وقت کی بھیک نہ مانگیں کیونکہ عزت اور محبت کے بغیر کسی بھی رشتے کا وجود نہیں۔ سب سے بہترین سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود پر چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ آخر میں صرف وہی آپ کے ساتھ رہیں گے جنہوں نے آپ کی روح کی خوبصورتی کو دیکھا، اور وہ جو آپ کے ظاہر سے متاثر ہوئے وہ چلے جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، 3 چیزیں زندگی کو تاریک کر دیتی ہیں: ظالم حاکم، برا پڑوسی اور بد زبان عورت۔ جہاں ہم محفل میں بیٹھ کر مزے سے کسی غیر موجود شخص کی برائیاں بیان کرتے ہیں، یقین جانیں وہاں سے اٹھتے ہی ہماری برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ تمہارے پاس کچھ قیمتی ہو۔ جو لوگ تم سے جلیں، بعض اوقات تو لوگ تمہاری مسکراہٹ سے جلتے ہیں، اس لیے کہ تم زندگی کے بوجھ اٹھا کر بھی مسکراتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے امت محمد، اللہ کی قسم اگر تم وہ جانتے ہو جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ روتے اور کم ہنستے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں نہ کوئی مکار آدمی داخل ہوگا، نہ بخیل اور نہ لوگوں پر احسان جتانے والا۔ ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوؤ گے وہ کاٹو گے۔ اصل میں یہ سوچنا ضروری ہے کہ کہیں ہم خود بھی تو دوسروں کے لیے وہی رویہ نہیں اپنا رہے جو ہمیں دوسروں میں برا لگتا ہے۔ اگر ہر انسان اپنے کردار کو سنوار لے، اپنی اصلاح کرے اور اچھائی کو اپنائے تو برے لوگوں کی تعداد خود بخود کم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی گنجائش سے زیادہ مہمان کی مہمان نوازی نہ کریں۔ حضرت علی نے فرمایا، نیک لوگوں کے ساتھ بے ادبی سے پیش آنا بدبختی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے: کسی بھوکے کو کھانا کھلانے والے کی، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے کی،
قرآن کی تلاوت کرنے والے کی اور ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے والے کی۔ ایک خوبصورت قول ہے، اگر تم خود کو اچھا بنا لو تو برے لوگوں میں ایک کی کمی ہو جائے گی۔ لقمان حکیم سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی چیز یا لمحہ موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے؟ تو حکیم لقمان نے کہا، ہاں، جب کوئی شریف انسان کسی مجبوری میں کسی کم ظرف انسان کے آگے دست سوال دراز کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر خطبہ میں فرمایا کرتے تھے، سب سے زیادہ سچی بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور بدترین کام وہ ہیں جنہیں شریعت میں اپنی طرف سے جاری کیا گیا۔ ہر ایسا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جائے گی۔ سنن نسائی۔ موت انسان کو ضرور مار سکتی ہے، مگر اچھے کردار، اچھے اخلاق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ اپنے غم کو غصہ نہ بناؤ، کیونکہ غم کو غصہ وہ بناتا ہے جو کسی تقدیر کو نہیں مانتا اور جو کسی خدا کو نہیں مانتا۔ واصف خیال۔ زندگی ایک ایسا سفر ہے جس میں انسان کے چہرے پر وقت کا عکس تو صاف نظر آتا ہے، مگر دل کے اندر چھپے جذبات صرف وہی جانتا ہے جو دن کے شور میں بھی رات کی خاموشی کو سنتا ہے۔ ماں ایک ایسا ہیرا ہے جو کبھی خریدنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ ماں کا غصہ وقتی ہوتا ہے جو فوراً ضائع ہو جاتا ہے۔ ماں کی طرف پیار سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ماں ایسی ہستی ہے جو ایک بار کھونے سے دوبارہ حاصل نہیں ہوتی۔ ماں کی عزت کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ماں کی ممتا لافانی ہوتی ہے۔ ماں باپ کی عزت کرنا، ادب کرنا، انشاءاللہ جنت کا ایک دروازہ کھلا رہے گا۔ شعور کی ایک سطح وہ ہے جہاں انسان بد کلامی کا جواب بد کلامی سے دیتا ہے، اینٹ کے جواب میں پتھر دے مارتا ہے۔ شعور کی دوسری سطح وہ ہے جہاں انسان بد کلامی کے جواب میں خاموشی اختیار کرتا ہے اور بد کلامی کرنے والے کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ شعور کی ایک تیسری سطح بھی ہے، اس میں انسان نہ صرف یہ کہ اپنے جذبات پر قابو پاتا ہے بلکہ بری اخلاق کا جواب بہترین اخلاق سے دیتا ہے۔ شعور کی یہی تیسری سطح ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں اچھا اخلاق پروان چڑھتا ہے۔ آخر میں چند گزارشات والدین کے لیے۔ بچہ 2 سال کا ہو جائے تو اس کے سامنے لباس نہ بدلیں۔ بچے کو خبردار کریں کہ وہ کسی اجنبی کی گود میں نہ بیٹھے۔ خیال رکھیں کوئی بچے کا الٹا نام نہ رکھے۔ بچہ گھر سے نکلے تو آپ کو معلوم ہو کہ وہ کہاں ہے اور کیا کھیل رہا ہے۔ بچے کو نئے کارٹون یا فلم دکھانے سے پہلے خود دیکھ لیں۔ بچے کی معصومیت ختم کرنے والی فلمیں اور کتابیں دور ہٹا دیں۔ بچے کیبل کمپیوٹر پر کیا دیکھتے ہیں اس بات کا خیال رکھیں۔ خوش باش بچہ اداس رہنے لگے تو وجہ جانیں۔ بچہ کسی بالغ رشتہ دار یا ہمسائے کے ہاں نہیں جانا چاہتا تو اسے ہرگز نہ بھیجیں۔ بچے کو ٹیوٹر، وین، رکشہ، ڈرائیور، قاری صاحب، کسی ہمسائے، دوست یا کزن کے ساتھ کبھی تنہا مت چھوڑیں۔